اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے، فوز عظیم کے لیے بہت سی چیزوں کو بہانہ بنایا ہے، اور اگر انسان اور بندہ مومن ان کا عادی ہو جائے، اس کی عادت میں شامل ہو جائے، تو کامیابی یقیناً دنیا اور آخرت میں اس کے قدم چومنے والی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، آپ کا اپنا چینل اسلام ود کوثر، اگر آپ اس پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے رات کی نماز کی فضیلت کا۔ صلاۃ اللیل کی کیا فضیلتیں ہیں؟ اب رات کی نماز صلاۃ اللیل ایسی عظیم نماز ہے جس کا ذکر اللہ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں بارہا فرمایا۔ سورہ اسراء اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر سورہ الفرقان میں فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ پھر سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی۔ اسی طرح دیگر صورتوں میں جیسے سورہ سجدہ، الزمر اور مزمل، اس میں بھی قیام اللیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ایک اور مقام پر، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ تو گویا اللہ خالق کائنات نے قیام اللیل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کا ذکر اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ فرما دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں قیام اللیل کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا، ایک ایسی جماعت جو رات کو سفر کرتی ہے جبکہ نیند تمام مشاغل سے پیاری ہو گئی،
اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے یعنی اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا اور میری آیات تلاوت کرنے لگ گیا تو میں خالق کائنات اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی نماز کو ترک نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے ترک نہیں کیا۔ جب کبھی آپ تھکے ہوتے یا حالت مرض میں ہوتے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیا کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا درمیانی شب اور قیام اللیل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا گیا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب آخری شب کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ اگر ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر ایسے ہی ہے جیسے خفیہ صدقہ دینے کی فضیلت اعلانیہ صدقے پر ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اس نے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا اور پھر دونوں نے اکٹھے رات کی نماز ادا کی، 2 رکعت پڑھ لیں، تو ان کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رات کی 1 رکعت دن کی 10 رکعتوں سے بہتر ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا وجہ ہے ہم رات کا قیام کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، تم کو تمہارے گناہوں نے بٹھائے رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رات کے قیام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو رات کے قیام اور دن کے روزے پر قدرت نہ رکھے تو جان لے کہ محروم اور گناہوں میں قید ہے اور تجھ کو تیری خطاؤں نے بیڑی ڈال رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین و ناظرات، یہ رات کے نوافل کی نماز تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ اول رات میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جلدی سو جانا سنت رسول ہے، اور پھر رات کے آخری شب یعنی جب رات کی آخری ساعتیں ہوں یعنی 4 بجے سے 5 سوا 5 بجے تک نماز تہجد کے لیے اٹھ جانا بہت بڑے درجات کا باعث ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی قربت، محبت، اطاعت اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کی جو بارش اس وقت میں ہوتی ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتے چلتے گزارش کرتے چلیں کہ اپنے چینل اسلام ود کوثر کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو بھی نیکی کے اس کام اور صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کی دعوت دیں، کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف صدقہ جاریہ کے لیے شروع کیا گیا ہے اور یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی پروموشن ہو اور یہ نیکی کا اور دعوت کا کام آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور ہم اس روشنی کے سفر میں حصے دار بنتے چلے جائیں۔ میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں، آئیے آپ اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یہی نیکی میں تعاون ہماری بخشش کا اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔